الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والفجر ولیال عشر صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج ہم جو ذکر کرنے چلے جا رہے ہیں وہ ذکر ہے عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن، ان کا ذکر ہے، قربانی کے دنوں کا ذکر۔ والفجر ولیال عشر سے مراد، اس سے مراد جو ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن 10 راتوں کا اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن، اور جفت سے مراد قربانی کا دن ہے، اور طاق سے مراد یوم عرفہ کا دن ہے۔ جفت اور طاق سے مراد یعنی کہ یہ وہ دن ہیں عشرہ ذی الحجہ کے دن کہ ان کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ان دنوں میں رب کائنات کو جو سب سے زیادہ عمل مندوں کا پسند ہے وہ قربانی کا ہے۔ قربانی کا، کیونکہ یہ قربانی کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ اللہ کو یہ ان کا عمل پسند آیا، اللہ نے ان سے یہ عمل کروایا، ان کا پسند آیا، تو رب کائنات نے حضور علیہ السلام کی امت کو حکم دے دیا کہ تم بھی اس عمل کو کیا کرو، کہ اللہ رب العالمین کو ان دنوں میں اگر کوئی ان دنوں کی عبادات پسند ہیں تو ان دنوں میں روزے رکھنا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، اور عشرہ ذی الحجہ کے یعنی کہ حج کے دن، قربانی کے دن، اس کی قربانی کو اللہ رب العالمین کے حضور پیش کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو عمل بہت پسند ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالعشرین لیال سے مراد قربانی کیا مہینہ ہے، یعنی قربانی کا دن ہے، اور وتر سے مراد یوم عرفہ کا دن، اور شفع سے مراد یوم نہر ہے، یوم نہر کہ جس دن جو قربانیاں جو نا مسلمان اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اس سے مراد جو نا الشفع، اس سے مراد یوم نہر کے دن، قربانی کے دن ہے۔ اور حضرت ابن عباس اس میں فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذو الحجہ کے 10 دنوں میں نیک عمل کرنے سے زیادہ کسی دن میں نیک عمل کرنا اللہ کو محبوب نہیں۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، ماں سوائے اس کے کو کوئی شخص جہاد کے لیے جائے اور اس کی جان بھی شہید ہو جائے تو اس راہ میں اللہ کا مال بھی خرچ ہو جائے تو اس کی جان اور مال سے کوئی چیز نہ واپس لوٹے، کوئی چیز واپس نہ لوٹے۔ یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ان دنوں میں محبوب عمل اللہ کو جو پسند ہے وہ قربانیاں ہیں، قربانیاں کرو اللہ کے حضور ان دنوں کے اندر۔ اب یہ قربانی اور کثرت سے اللہ کا ذکر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جو نیک عمل پسند ہے وہ جتنا بھی انسان نیک عمل کر لے، اور جتنا بھی ان دنوں میں نیک عمل کر لے وہ اللہ کے ہاں افضل ہے، اور کسی دن میں جو نہ اللہ پاک اس کو اتنا پسند نہیں کرتے جتنا ان دنوں میں جو نہ اللہ پاک کو پسند ہے۔ ویسے تو عام طور پر بھی بندہ ہر وقت اس کا ذکر کرے تو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، لیکن ان دنوں میں اس کے فضائل اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھو، کیونکہ یہ تحلیل اور تکبیرات اللہ کے ذکر کے ایام ہیں۔
اور ان دنوں میں یہ تکبیرات پڑھنے کا 700 گنا اجر دیا جاتا ہے، یعنی عام دنوں میں 10 گنا، 100 گنا، اور ان دنوں میں مخصوص ایام کے اندر 700 گنا تک اس کا تکبیرات پڑھنے کا اجر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تکبیرات انہی دنوں میں اتری، تکبیرات انہی دنوں میں اتری۔ اور کس وقت اتری؟ کہ جب رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ قربانی اللہ کے حضور پیش کریں، اپنے بیٹے کی قربانی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب لٹایا تو اس وقت آپ نے یہ کلمات کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب وہ چھری جو نا آپ کی گردن مبارکہ کے اوپر رکھی گئی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تکبیرات کے اترنے کا وقت ہے۔ ادھر سے جو فرشتے تھے، اور وہ فرشتے جو دیکھ رہے تھے تو رب کائنات نے جب آپ کو لٹایا تو اللہ اکبر کہا، اسی لمحے وہ فرشتوں نے آسمان دنیا پر جو فرشتے جو چپے چپے پہ فرشتے ہیں، ان سب فرشتوں نے جو نا اس کلمے کو پڑھنا شروع کر دیا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ تیری شان ہے کہ آج تیرا جو بندہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ تیری شان ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے بھی کھول دیا یہ عمل، اور فرشتے رش کرنے لگے، اور رش کے مارے پورا آسمان اس کلمے سے گونج اٹھا کہ فرشتے اس کو پڑھنے لگ گئے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرشتے اس کو بلند آواز سے پڑھنے لگ گئے۔ رب کائنات کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ رب کائنات نے فوراً جبریل امین کو حکم دے دیا کہ جاؤ جبریل، ایک مینڈا لے کے زمین پر چلے جاؤ۔ مینڈا لے کے زمین پر یعنی کہ جنتی جو جانور وہ لے کے زمین پر چلے جاؤ، اور جا کے میرے خلیل کو فرما دو، میرے خلیل کو فرما دو کہ اللہ کو یہ آپ کی ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اب امت مسلمہ کے لیے یہ قربانی بن گئی، اب ان کا واجب ہے کہ وہ پورا کریں گے۔ اور کس کی یاد میں؟ ابراہیم علیہ السلام کی یاد۔ ادھر جبریل کو بھیج دیا، اور جبریل بھی پڑھنے لگ گئے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تمام فرشتے پڑھنے لگ گئے۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام جب زمین پر لیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے اس کلمے کو پڑھا، تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ اور انہوں نے کہا کہ اس وقت وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، انہوں نے اس کلمے کو دوبارہ دہرا دیا، کہا کہ اللہ ساری خوبیاں جو نا اور ساری حمدیں آپ ہی کے لیے ہیں، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے کلمات اللہ اکبر، فرشتوں کے اور جبرائیل امین کے کلمات لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کے کلمات وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ اللہ رب العالمین کو یہ عمل اتنا پسند آیا اور امت کو حکم دے دیا کہ ان دنوں کے اندر اگر کثرت سے کوئی ذکر کرنا ہے، تو یہ تکبیرات پڑھا کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عام دنوں میں اگر پڑھو گے تو اس کا 10 سے 100 گنا تک اجر عطا کیا جائے گا، ان دنوں میں کرو گے تو 700 گنا تک اس کا اجر عطا کیا جائے گا۔ آگے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ کسی اور دن میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند نہیں۔ ان میں ہر دن میں روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر اس کا جو اجر ہے، اور اس کی راتوں میں ہر رات میں قیام کرنا لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ یعنی کہ یہ جو حدیث پاک ہے، یہ سنن ترمذی کی جو نا حدیث ہے، تو اس کے اندر دیکھو دن کا جو روزہ رکھنا اور رات کا قیام اللہ رب العالمین کو کتنا پسند ہے۔ اگر کوئی ان 10 دنوں کے روزے نہ رکھ سکے تو اس کو چاہیے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے، اللہ پاک اس کے اس روزے کو بھی اتنی قبولیت دیں گے کہ اللہ پاک اس کے اس روزے کو برکات عطا فرما دیں گے۔ آگے حضرت ابن عمر
رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن زیادہ عظیم اور محبوب نہیں، سو تم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا کرو، وللہ الحمد پڑھا کرو۔ یعنی کہ یہ تسبیحات، یہ جو تکبیرات، اس کی تسبیح کرنے کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا گیا کہ ان دنوں کے اندر خوب اللہ کا ذکر کیا کرو، اور یہ بھی تسبیح خوب کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اب جو نا عرب کے اندر یہ دیکھیں انہوں نے اپنی گاڑیوں کے اوپر لگایا ہوا ہے، یہ جو نا ریکارڈنگ ہے اپنی گاڑیوں کے اوپر لگائی ہوئی، تاکہ جو کو بھول چکا ہے اس کو بھی یاد آ جائے کہ تکبیرات پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، الحمد للہ، اللہ اکبر کبیرہ، الحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یعنی کہ یہ تکبیرات ان کی کثرت کی جائے، جتنی بھی زیادہ کر سکتے ان کی کثرت کی جائے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ کریم ہماری اس کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔